اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں 3 اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے اور تینوں کے متعلق جنت کی گارنٹی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس شخص کو جنت کے ایک سائیڈ پہ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے ایک طرف میں ایک کوٹھی اور بنگلے کی میں اس کو ضمانت دیتا ہوں۔ کس شخص کو؟ اس شخص کو من ترک المراء وان کان محقا، جس نے لڑائی کو چھوڑ دیا، جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا اگرچہ وہ بندہ حق پر ہے، یعنی اسے پتہ ہے کہ میں برحق ہوں، اسے پتہ ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ ناحق لڑ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے لیے میں جنت کے ایک سائیڈ پہ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو بندہ یہ کام کر لے۔ اب ظاہری بات ہے لڑائی اور جھگڑا تبھی ممکن چھوڑنا ہو سکے گا اس کا جب بندے میں درگزر کی صفت ہوگی، جب بندہ اگلے کو معاف کرنے والا بن سکے گا، جب بندے کے اندر یہ گٹس اور یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے خواہشات کو دبانے والا ہو، اپنے دل کو دبانے والا ہو کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں، اس نے زیادتی کی تو کوئی ایشو نہیں، میں معاف کرتا ہوں، نہ میں لڑتا ہوں نہ میں جھگڑتا ہوں۔ جنت میں ایک طرف گھر کی ضمانت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ میں جنت کے بالکل سینٹر میں، بالکل وسط میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس شخص کے لیے؟ من ترک الکذب وان کان مازحا، اس شخص کو جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مزاح میں کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ہنسی میں کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے جھوٹ چھوڑنا کیوں نہ ہو، جو شخص ہنسی مذاق تک میں جھوٹ کو چھوڑ دے، میں جنت کے سینٹر میں، جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسرا عمل اور تیسرے شخص کے متعلق وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں فی اعلی الجنہ، جو جنت میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، جس کے اوپر میرے رب کا عرش ہی ہے، اور میرے رب کے عرش اس کا نچلا پائندہ وہ اس جنت کی چھت ہے۔ اس جنت میں ایک گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے۔ اخلاق یہ بہت ایک جامع لفظ ہے اور اس میں بنیادی اور کلیدی کردار درگزر کا ہے، اس میں بنیادی کردار کسی کو معاف کرنے کا ہے، یعنی جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو اسے درگزر کی صفت اپنانی چاہیے۔ جو بندہ یہ جو جھوٹ کی بات ہے، ایک بندہ مزاح میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا بھی تعلق اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، کیونکہ جھوٹ بد اخلاقی ہے۔ اور تیسرا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لڑائی اور جھگڑے کے متعلق فرمایا ہے تو وہ بھی درگزر کی صفت ہوگی تو کسی کو معاف کر سکیں گے اور لڑائی کو چھوڑ سکیں گے۔ لہٰذا خود کو تیار کیجئے گا وگرنہ حالات بڑے سنگین ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو کسی کو معاف نہیں کرتے، جو کسی کے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں، جو کسی کے لیے اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں اور انتقام کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی کیفیت اور ان لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میرا رب سب لوگوں کے اعمال کو چیک کرتا ہے، معاف کرتا ہے، سوائے ان 2 لوگوں کے جن کے دلوں میں آپس میں کینہ اور بغض ہے۔ ان کے اعمال میرا رب پینڈنگ میں رکھتا ہے، سائیڈ پہ رکھتا ہے، رکھتے رہیں روزے، رمضان گزر جائے گا کوئی بات نہیں، میرے رب نے تیرے رمضان کے روزے دیکھنے تک نہیں، میرے اللہ نے تیرے رمضان کے روزے چیک کرنے ہی نہیں، تو آپ کو اجر کیسا ملے گا؟ اور پھر آپ عتق من النار یعنی آگ سے آزاد ہونے والے بنیں گے کیسے؟ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ شاید کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو نہیں، یہ کوئی معاملہ نہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، نہیں بھائی، بہت حساس ہے۔
بہت بڑا معاملہ ہے، لہٰذا خود کو ریڈی کیجئے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے روزے بھی ایسے ہی پینڈنگ میں رہیں، ہماری نمازیں بھی ایسے ہی پینڈنگ میں رہیں، ہماری قیام اللیل بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ سائڈ پہ رکھتا جائے اور میرا رب اس کو چیک تک نہ کریں۔ بڑا حساس معاملہ ہے۔